کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ جگہ پر مائیں بچے کی پیدائش کے بعد فوراً ایک دوسرے سے جنگ لڑتی ہے. یہ وہ معاشرے جہاں بچے کو زمین پر رکھنے سے پہلے اسے گائے کے گوبر میں ڈالا جاتا ہے. کچھ رسم پیار اور جشن کی علامات ہیں، لیکن کچھ اتنی عجیب اور خوفناک اور دردناک ہے کہ انہیں سن کر آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا. ان رسموں میں ماں اور بچے کو زندگی بھر کے مشکلات سے بچانے کا عقیدہ چھپا ہے. السلام علیکم ناظرین، وائس سفیدہ میں خوش آمدید. آج ہم دنیا کے 10 ایسے غیر معمولی اور حیران کن رواجوں کے بارے میں جانیں گے جنہیں دیکھ کر آپ سوچیں گے کہ یہ کسی جنونی دنیا ہے. نمبر 1 والا رواج تو سب سے زیادہ دل دلا دینے والا ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں. لسٹ کا آغاز ایک ایسی رسم سے کرتے ہیں جو باپ کو بھی واضح حمل کے اعمال میں شامل کر لیتی ہے. اسے کنواڑی رسم کہا جاتا ہے. اس رسم کے تحت جب بیوی بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے تو شوہر بھی بستر پر لیٹ جاتا ہے اور دکھاوے کا درد محسوس کرتا ہے. بعض ثقافتوں میں تو بچے کی پیدائش کے بعد ماں فوراً اٹھ کر کام کرنے لگتی ہے، جبکہ باپ بستر پر لیٹتا رہتا ہے اور بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالتا ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بچے کو بری روحوں سے بچایا جا سکے اور باپ بچے کے ساتھ جذباتی تعلق محسوس کرے. نمبر 9، بچے کو گائے کے گوبر میں ڈالنا. انڈیا کے کچھ دیہاتی علاقوں میں، خاص طور پر آندھرا پردیش میں، ایک ایسا رواج ہے جو جدید ذہن کے لیے ناقابل تصور ہے. بچے کے پیدائش کے فوراً بعد اسے دھونے کی بجائے گائے کے گوبر کے ڈیر پر رکھ دیا جاتا ہے یا ہلکے سے اس میں رگڑا جاتا ہے. مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ گائے کے گوبر میں دواؤں کی خصوصیات ہوتی ہے جو بچے کو انفیکشن اور بیماریوں سے بچاتی ہے. یہ ان کے عقیدے کے مطابق ایک پاکیزہ عمل ہے، حالانکہ سائنس اس کی تردید کرتی ہے. لیکن صحت اور تقدس سے جڑا یہ رواج کوئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. نمبر 8 پر انڈونیشیا کے ایک قدیم قبیلے کا ایسا رواج ہے جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے. بالی کے بعض علاقوں میں بچے کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی ماں ایک خاص مذہبی رسم کے تحت ایک دوسرے سے کشتی لڑتی ہے. یہ رسمی کشتی یا جنگ ایک طرح سے ان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے. اس کا مقصد واضح حمل کے دوران آنے والی ہر قسم کی بدقسمتی اور بری روحوں کو جسم سے باہر نکالنا ہے. تصور کریں، درد زا کے بعد آرام کی بجائے عورتوں کو میدان میں اتارنا پڑتا ہے. یہ رسم ماں کی طاقت اور قربانی کو ظاہر کرتی ہے. نمبر 7، بچے کو بانس کے پنجرے میں قید کرنا. شمالی تائی لینڈ کی کچھ قبائلی برادریوں میں بچے کے پیدائش کے بعد ماں اور بچے کو ایک غیر معمولی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. انہیں تقریباً 1 ماہ تک بانس سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے پنجرے میں رہنا ہوتا ہے. یہ پنجرہ نہ صرف چھوٹا ہوتا ہے بلکہ اس کے نیچے مسلسل آگ جلائی جاتی ہے. اسے فائر بات یا پنجرے میں جلنا بھی کہتے ہیں. اس رسم کا مقصد ماں کے جسم کو گرمی پہنچانا ہے تاکہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی صحت جلد از جلد بحال ہو سکے اور پیٹ کی چربی کم ہو. یہ رسم ماں اور بچے دونوں کے لیے شدید مشقت کا باعث ہوتی ہے. یہ بالی کے ترونی قبیلے کا ایک دلچسپ رواج ہے. یہاں یہ مانتے ہیں کہ بچہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو زمین اور فطرت سے جڑا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نال کو کاٹنے کے بجائے اسے ایک مخصوص مقدس درخت کے تنے سے باندھا دیا جاتا ہے. یہ ایک علامتی عمل ہے جس کا مقصد بچے کو فطرت کی طاقت سے جوڑنا ہے. اس کا بچا ہوا حصہ زمین یا مقدس درخت کے نیچے دفن کیا جاتا ہے. یہ رسم بچے کو روحوں کی دنیا سے جوڑنے کا ایک منفرد طریقہ ہے. نمبر 5 پر افریقہ کے مشہور مسائی قبیلے کی ایک ایسی رسم ہے جو مغربی دنیا کے لیے سراسر توہین یا بدتمیزی لگ سکتی ہے. جب قبیلے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بزرگ اور رشتہ دار بچے کو خوش آمدید کہنے اور اس برکت دینے کے لیے اس کے سر یا ہتھیلی پر تھوکتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو بہت زیادہ سراہتے یا تعریف کرتے ہیں تو بری نظر لگ جاتی ہے. اس لیے تو کر وہ بڑے شگون کو ٹالتے ہیں اور بچے کی زندگی میں خوش قسمتی لانے کی دعا کرتے ہیں. یہ رواج بظاہر جتنا عجیب ہے ان کے لیے محبت اور تحفظ کا اظہار ہے. زچا کو لکڑی سے مارنا. نیو گنی کے بعض دور دراز قبائل میں ایک ایسا رواج پایا جاتا ہے جو ماں کی برداشت کی انتہا ہے. بچے کو پیدائش کے فوراً بعد قبیلے کے مردوں کی طرف سے
माँ को लकड़ी की छड़ी से हल्के से मारा जाता है। उस मार का मकसद माँ को तकलीफ देना नहीं बल्कि एक इलामती अमल था जो बदरूह को भगाने और माँ के जिस्म से आखिरी बड़े असरात को निकालने के लिए किया जाता था। उनका मानना था कि वज़े हमल के दौरान जो बड़ी रूह जमा हो जाती है वो उस मार के बाद माँ का पीछा छोड़ देती है। स्कीमो और नवायत कबाय वज़े हमल का तरीका इंतहाई तन्हाई पसंद और खामोश है। यहाँ की औरतें बच्चे को जन्म देने के लिए अकेली और खामोश रखती है। वो अक्सर बर्फ के छोटे से घर या तन्हाई में चली जाती है। ये रेशम माँ की मजबूती खुद इन्हिसारी और बर्दाश्त को जाहिर करती है। वो बगैर किसी मदद के शदीद सर्दी में बच्चे को जन्म देती है और फिर बच्चे को लेकर कबीले में वापस आती है। ये अमल उनकी जिंदगी के साहकियतों का हिस्सा है जहाँ कमजोरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। नंबर 2, पैदाइश के बाद बाप का नाम बदलना। दुनिया के कोई कबायली मशरू में बच्चे के पैदाइश के बाद बाप का नाम बदल दिया जाता है। उसे पैटर्नल नाम की तब्दीली कहा जाता है। उस रस्म के तहत बाप का नया नाम बच्चे के नाम पर रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे का नाम अहमद है तो बाप को अबू अहमद कहा जाने लगता है। रस्म समाजी हसियत और जिम्मेदारी में तब्दीली को जाहिर करती है। बाप को फौरन अपना एक इनफरादी वजूद छोड़कर एक नया रोल यानी खानदान का सरबराह बनाना पड़ता है। ये ऐसा रिवाज है जो बच्चे को मशरती मरकजियत में लाता है और ये ऐलान करता है कि आप वालिदीन की पहचान उनके बच्चे से है। और आखिर में सबसे ज्यादा गैर मामूली और हैरान के रिवाज वेनेजुएला के वरवाओ कबीले का। यहाँ की औरतें बच्चे को जमीन पर लेटकर या खड़े होकर जन्म नहीं देती। जचा को एक झूले में लटकाया जाता है और पैदाइश के वक्त उसके नीचे जमीन पर कोई मीट या पत्ते वगैरह बचा दिए जाते हैं। ये लोग मानते हैं कि झूला माँ को आरामदाह सहारा देता है और कशिश शकल की वजह से बच्चे के पैदाइश में आसानी होती है। ये वाज़े हमल का ऐसा कुदरती और अनोखा तरीका है जो जदीद सहूलियत से दूर रहने वाले कबाइल ने हजारों साल से अपनाया हुआ है। कौन सा रिवाज आपको सबसे ज्यादा मुतासिर या हैरान के लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।